बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इतना इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, क्यों? जब कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फ़ाज़ हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब कि ए अल्लाह हमें तो बख्श दे। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फ़ाज़ हैं, तो बस वो अस्तग़फ़िरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है और एक ख़ास तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था। लौट आओ अपनी रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपनी रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह ताला फ़रमाता है, ऐ लोगों, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम कहता रहा, अपने माबूद को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया था। समद अल्लाह का नाम है जिसका मानी है बेनियाज़। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रिवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा, ऐ मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा, ये तो या सनम कर रहा था। धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फ़रमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा है, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूद की हकीकी को पुकारा। तो अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब लिखता है और उसकी तरफ मुतवज्जे भी होता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह जैसे अल्फ़ाज़ रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नियत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कि उसने जो गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी मिल जाए, तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमा देगा। जो इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह ताला उसके तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी, और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। इस्तग़फ़ार से दिलों का जंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला, अल्लाह करीम
لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی۔ حضرت ربیع بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ وہ حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے ہیں اور انہوں نے مختلف حاجت پیش کی ہے، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، دولت، اولاد اور باغت عطا ہونے کا ثواب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تالیف کے لیے کوشش کرے، مثلاً نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کریں، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ و مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کریں یا معاف کروا لیں، اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دیں کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا باری ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پائیدار و مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے جانیں استغفار کے فائدے۔ استغفار کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ ہے، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جم جاتی ہے اس جنگوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ، پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ استغفار کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ رحمت کی بارش
کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنی پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ وہ اپنے پنجے کو ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر، قرآن مجید اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔